نور الخلق بالقرآن والحمد لله الذي هدانا بأحسن البيان نسلم ونصلي على من هو إمام السنة في العالمين محمد عبد الله ورسول رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مشترکہ بیانیہ ہے کہ طاعت رسول اللہ انفع لکم، پیغمبر پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ اور زندگی کا راستہ اپنانے میں انفع لکم، تمہارا دین کا بھی نفع ہے اور دنیا کا بھی۔ پھر مزید فرمایا صحابہ کرام نے کہ ان اللہ یغنیکم بمحمد خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اچھا رستہ زندگی گزارنے کا پیغمبر پاک نے وضع کیا ہے، ایسا اور کوئی بھی رستہ دیکھنے میں نہیں ملتا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جس کام کے اوپر پیغمبر نے حکم نامہ جاری کیا اور بغیر کسی وقفے کے انقطاع کے تسلسل اور ہمیشگی کے ساتھ اس کام کو کر کے دکھایا، یہ بنتی ہے پیغمبر کی سنت، جس کے متعلق خود فرماتے ہیں صاحب سنت علیکم بسنتی کہ تمہارے اوپر میرا یہ والا عمل جس پہ حکم بھی ہے ہمیشگی بھی ہے، اسے لازم پکڑنا ضروری۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا میری لازمی سنتوں میں سے کیا چیز لازم ہے؟ توفیر اللحیۃ من السنہ، شرعی مقدار کے مطابق چہرے کے اوپر داڑھی کا رکھنا من السنہ، یہ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری لازمی سنت ہے۔ انسان کے چہرے پر شرعی مقدار کے مطابق داڑھی کے بالوں کا ہونا، یہ مذہب اسلام کی پہچان اور اس بندے کا مسلمان ہونے کا چشم دیدہ ثبوت ہے۔ انسانی شرافت اور عظمت کی نشانی ہے اس بندے کے چہرے پر جس کے چہرے کے اوپر پیغمبر کے یہ بال داڑھی والے موجود ہیں۔
مگر یہ چہرے کیا حسن بنایا ہے. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان من زین الرجال باللہا. سبحان اللہ، اللہ کی ذات کے کیا کہنے، جس نے زین الرجال باللہا، بندے مرد کے چہروں کو داڑھی کے ساتھ خوبصورتی بخشی. مگر اس وقت زمانے میں اسے بجائے خوبصورتی کے عیب اور بدصورتی سمجھا جانے لگا. آج مسلم امت کا کثیر ہے طبقہ وہ داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتا، اور خیال ان کا یہ، گمان ان کا یہ بھئی یہ داڑھی رکھنا یہ دیہاتی اجڑ گوار دیہات کے بدھو خیراتی اور جمعراتی قسم کے لوگوں کا یہ کام ہے داڑھی رکھنا. ہم چونکہ دنیاوی لحاظ سے صاحب کار اور مختار آدمی، اس لیے جنٹل مین آدمی ہے، ہماری پوزیشن کے شایان شان نہیں ہے یہ رکھنا، اس لیے ہمیں یہ رکھنے کی ضرورت ہے. مگر تعجب اس آدمی پہ یہ ہے بھئی وہ یہ چہرے کے بال نہیں رکھتا مگر سر کے بال رکھنا وہ لازمی سمجھتا ہے. اگر اس کے سر کے بال گنجے ہو جائیں تو وہ اس کے ظاہر کرنے میں شرماتا ہے، عیب سمجھتا ہے، اور پھر ہزاروں روپے خرچ کر کے یہ اپنے سر کے اوپر بال لگواتا ہے تاکہ میں بدسورتی سے بچ جاؤں. اب سر کے اوپر بال رکھنا یہ عیب نہیں سمجھتا، وہ بھی اللہ کے پیدا کیے، مگر چہرے کے اوپر جو خود پیغمبر کی لازمی سنت ہے اس کو رکھنے میں یہ عیب سمجھتا. مغرب کے تہذیب و تمدن کے اثر زدہ یہ مسلمان شیطان کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے بھئی اس داڑھی کو منڈوانے کا یہ اتنا پابند ہے جتنا کھانے پینے کا پابند ہے. ہر روز یا ہر دوسرے روز ناشتے سے پہلے یہ اس کا صفایا کرنا لازمی سمجھتا ہے. دنیاوی کسی تقریب اور فنکشن میں جا رہا ہے اس کو منڈوا رہا ہے، شادیوں میں جا رہا ہے تو پہلے لازمی اس کا صفایا کر رہا ہے. حتیٰ کہ دنیا تو رہی درکنار، اسلامی اجتماعی عبادات میں حاضری دینے آ رہا ہے تو بھی داڑھی منڈوا کے آ رہا ہے. جمعہ پڑھنے آ رہا ہے تب بھی، عید الفطر پڑھنے آ رہا ہے تب بھی، عید الاضحیٰ پڑھنے آ رہا ہے تب بھی، حج سے واپس آ رہا ہے تو ایئرپورٹ پہ رک کے پہلے لازمی اس کا صفایا کرنا ضروری سمجھتا ہے، تب وہ گھر والوں کے متھے لگتا ہے. جتنا کچھ بھی یہ کرے ادھر اب ہن ہو گئی تمہید اردو کی جنی بھی چلیے ہن پیغمبر پاک کی طرف. نبی علیہ السلام نے فرمایا اعفاء اللحیۃ من الفطرہ، یہ داڑھی کے بال رکھنا یہ انسان کی جبلت اور فطرت اور اس کی پیدائش کے اندر اللہ نے ودیت اور امانت رکھے. ہر انسان کی فطرت کا اور اس کے جسم کا آٹا گوندتے ہوئے اعفاء اللحیۃ من الفطرہ، یہ بال اللہ نے اس فطرت والے خمیر کے اندر رکھے ہیں. چونکہ یہ انسان کے مادہ اور فطری خمیر میں شامل ہے اس لیے بار بار صاف کرنے کی بنا پہ بھی کبھی ختم ہونے کا نام، کیونکہ خدا نے رکھے ہوئے. اس لیے فَإِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ اعفاء اللحیۃ اعفوا لحاکم ان فطرت الاسلام، یہ مذہب اسلام کے اندر اس کو انسان کی پیدائش قرار دے دیا گیا. فطرت کا معنی پیدائش ہوتا ہے، اس لیے
آفو لحاکم، ان داڑھیوں کو رکھنا لازم پکڑو، چونکہ یہ انسان کے فطرت اور خمیر کے اندر یہ بال ہے، اس لیے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں پسند رکھا اور لازمی رکھا، پھر آپ کے بعد آنے والے ہر پیغمبر نے ان بالوں کو پسند کیا اور ان کو رکھا ہے۔ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ داڑھی کے بال کوئی کسی ایک آدھ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، من سنن المرسلین، یہ مجھ سے پہلے جتنے رسول ہیں سب کا مشترکہ طریقہ ہے۔ اللہ کا ایک نبی پیغمبر اور رسول بھی اس داڑھی کے بالوں کے بغیر نہیں تھا۔ من سنن المرسلین، یہ داڑھی کے بال 1,24,000 کم و بیش تمام پیغمبروں کی مشترکہ سنت ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک جگہ پر پچھلے سارے پیغمبروں کا نام گنوایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، کہ یہ نوح، لوط، ہود، صالح، شعیب، ایوب، زکریا، یحییٰ، سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام تک میرے یہ پیغمبر، یہ جتنے پیغمبر ہیں، اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اجتبیناہم، ہم نے انہیں چن لیا تھا، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف چلایا تھا۔ اب میرے پیغمبر آپ کے اوپر حکم کیا ہے، فَبِہُدَاهُمْ اقتدِ، فَبِہُدَاهُمْ اقتدِ، آپ بھی ان سارے پیغمبروں کے ہدایت والے راستے کو لازم پکڑے اور انہی پیغمبروں کے